مولانا رومی سلطان محمود غزنوی کا ایک عجیب واقعہ لکھتے ہیں جو بڑا عبرت خیز و سبق آموز ہے۔ وہ یہ کہ سلطان محمود غزنوی کے زمانے میں چوروں کا کچھ زور ہو گیا تھا۔ بادشاہ اس کی وجہ سے پریشان ہوا اور چوروں کو پکڑنے کے لیے ایک عجیب تدبیر نکالی کہ شاہی لباس اتار کر چوروں کا لباس پہن لیا اور شہر میں گشت کرنے لگا۔ ایک جگہ پر دیکھا بہت سے چور اکٹھے بیٹھے ہوئے آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ بادشاہ بھی ان میں بیٹھ گیا۔ چوروں نے پوچھا، تم کون ہو؟ بادشاہ نے کہا، میں بھی تم جیسا ہوں۔ چوروں نے سمجھا کہ یہ بھی کوئی چور ہے۔ انہوں نے کہا، تم کوئی اپنا ہنر بتاؤ، اگر تمہارے اندر کوئی ہنر ہوگا تو تم کو ہم اپنے ساتھ شریک کر لیں گے، ورنہ نہیں۔ بادشاہ نے کہا، پہلے آپ لوگ اپنا اپنا ہنر بتاؤ، پھر میں بھی اپنا ہنر بتاؤں گا۔ ایک چور نے کہا کہ میں اونچی سے اونچی دیوار چھاند کر مکان میں داخل ہو جاتا ہوں، اگرچہ بادشاہ کا قلعہ ہی کیوں نہ ہو۔ دوسرے نے کہا، میری ناک کی یہ خاصیت ہے کہ میں کسی بھی جگہ کی مٹی سونگھ کر بتا دوں گا کہ یہاں خزانہ ہے یا نہیں۔ تیسرے چور نے کہا، میرے بازو میں اتنی طاقت ہے، میں گھر میں گھسنے کے لیے ایک سوراخ لگا سکتا ہوں۔ چوتھے نے کہا، میں ماہر حساب ہوں، خزانہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، چند لمحوں میں حساب لگا کر تقسیم کر دیتا ہوں۔ پانچویں نے کہا کہ میرے کانوں میں ایسی خاصیت ہے، میں کتے کی آواز سن کر بتا دوں گا کہ کتا کیا کہہ رہا ہے۔ چھٹے نے کہا، میری آنکھ میں یہ خاصیت ہے، جس چیز کو رات میں دیکھ لیتا ہوں دن میں اس کو پہچان لیتا ہوں۔ اب بادشاہ نے کہا، میری داڑھی میں یہ خاصیت ہے، جب مجرمین کو پھانسی کے پھندے کے حوالے کیا جاتا ہے اس وقت اگر میری داڑھی ہل جاتی ہے تو مجرمین پھانسی کے پھندے سے بچ جاتے ہیں۔ چونکہ وہ بادشاہ تھا تو اس نے ایک خاص لطیف انداز سے اپنا ہنر اور کمال بیان کیا۔ سارے چور یہ بات سن کر خوش ہو گئے اور کہنے لگے کہ آپ تو چوروں کے قطب ہیں، جب ہم کسی مصیبت میں پھنس جائیں گے تو آپ ہی کے ذریعے کو ہمیں خلاصہ مل جائے گا۔ پھر سب نے مشورہ کیا اور طے کیا کہ آج بادشاہ کے یہاں چوری کی جائے، اس لیے کہ آج مصیبت سے چھڑانے کے لیے داڑھی والا موجود ہے۔ لہٰذا سب کے بادشاہ کے محل کی طرف چل پڑے۔ راستے میں کتا بھونکا تو کتے کی آواز پہچاننے والے نے کہا، کتا کہہ رہا ہے کہ بادشاہ تمہارے ساتھ ہے۔ لہٰذا چور بھی چوری کے ارادے سے باز نہ آئے اور بادشاہ کے یہاں چوری کر ڈالی اور خزانہ لوٹ کر جنگل کی طرف آئے اور وہاں بیٹھ کر ماہر حساب نے حساب لگا کر چند منٹوں میں سب تقسیم کر دیا۔ بادشاہ نے کہا، سب لوگ اپنا اپنا پتہ لکھوا دو تاکہ آئندہ چوری کرنا ہو تو سب لوگ آسانی سے جمع ہو سکے۔ سب کا پتہ نوٹ کر لیا اور سب نے اپنا اپنا راستہ لیا۔ اگلے دن بادشاہ نے عدالت لگوائی اور پولیس کو حکم دیا کہ سب کو پکڑ لاؤ۔ جب سب چور ہتکڑیاں ڈال کر حاضر ہو گئے، بادشاہ نے سب کو پھانسی کا حکم دے دیا اور کہا کہ اس مقدمہ میں کسی گواہ کی ضرورت نہیں، کیونکہ سلطان خود ہی وہاں موجود تھا۔ جب 6 کے 6 پھانسی کے تختے پر کھڑے ہوئے تو وہ چور جو آنکھوں کی خاصیت والا تھا اس نے بادشاہ کو پہچان لیا۔ یہ وہی شخص ہے جو رات ہمارے ساتھ تھا۔ وہ تختہ دار سے چلایا، حضور کچھ دیر کے لیے امان دی جائے اور آپ سے تنہائی کا موقع دیا جائے۔ بادشاہ نے کہا، ٹھیک ہے، تھوڑی دیر کے لیے پھانسی موقوف کر دو اور اس کو میرے پاس بھیج دو۔ اس نے حاضر ہو کر عرض کیا کہ ایک نے اپنی خاصیت بتا دی، ہر ایک نے اپنا ہنر بتا دیا۔ ہمارے بدبختی کو اور بڑھایا کہ آج ہم تختہ دار ہو گئے
اے بادشاہ، میں نے آپ کو پہچان لیا۔ آپ نے وعدہ فرمایا تھا جب مجرموں کو تختہ دار پر چڑھایا جاتا ہے، اگر اس وقت میری داڑھی ہل جاتی ہے تو مجرمین پھانسی سے نجات پا جاتے ہیں، لہٰذا آپ اپنا ہنر ظاہر فرمائے تاکہ ہماری جان خلاصہ ہو پائے۔ سلطان محمود غزنوی نے کہا، تمہارے ہنر نے تو تمہیں مبتلائے قہر کر دیا ہے، لیکن یہ شخص جو سلطان کا عارف تھا، اس کی چشم سلطان سناش کی طفیل، میں نے تم کو رہا کر دیا، تم سب کو رہا کر دیا۔ اس عجیب و غریب قصے کو بیان کرنے کے بعد مولانا روم کہتے ہیں، دنیا میں ہر شخص اپنے ہنر پر ناز کر رہا ہے۔ بڑے بڑے اہل ہنر اپنی بد مستیوں میں مست اور خدا سے غافل ہے، لیکن کل قیامت کے دن ان کے یہ ہنر کچھ کام نہیں آئیں گے، بلکہ یہی دین و ہنر ان کو مبتلائے قہر و عذاب کر دے گی۔ اور ان کے برخلاف جن لوگوں نے اس دنیا کے اندھیرے میں اپنے حقیقی بادشاہ اللہ عز و جل کو پہچان لیا اور اس کی معرفت اپنے دلوں میں پیدا کر لی، قیامت کے دن یہ خود بھی نجات پائیں گے اور اس کی سفارش گنہگاروں کے حق میں قبول کی جائے گی۔ ایسے ہی عمدہ قسم کے سبق آموز واقعات، حکایات اور اسلامک ویڈیوز کے لیے آج ہی ہمارے چینل سے جڑیں۔ السلام علیکم۔